راولپنڈی کی مصروف شہر کی بیچوں بیچ جہاں کنکریٹ کی عمارتیں اور ٹریفک کا شور روز کا معمول ہے، وہی ایک سبز اور پرسکون جگہ بھی ہے۔ یہ ہے راولپنڈی بائیو ڈائیورسٹی پارک، جو مرگا کے 28 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ پارک نہ صرف شہریوں کے لیے قدرتی سکون کا ذریعہ ہے، بلکہ نایاب پودوں اور پرندوں کی بقا کا بھی ضامن ہے۔ 2005 میں اقوام متحدہ اور اٹک ریفائنری کی شراکت سے قائم ہونے والا یہ پارک حیاتیاتی تنوع کی حفاظت کے لیے بنایا گیا۔ یہاں پٹوہار خطے کی مقامی درخت، تتلیوں کا فارم، پرندوں کی گھونسلے اور تالاب موجود ہیں۔ یوں یہ جگہ نہ صرف ایک پارک بلکہ فطرت کا چھوٹا سا عجائب گھر بھی ہے۔ یہ پارک شہریوں، طلباء، محققین اور ماہرین ماحولیات کے لیے کھلا ہے، جو یہاں آ کر سیکھتے ہیں کہ قدرتی وسائل کو کس طرح محفوظ بنایا جائے تاکہ آنے والی نسلیں بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ اس پارک کو گھومیں تو اس وقت آپ کو پیچھے سے چڑیوں کی، طوطوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کووں کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئل کی آوازیں آتی ہیں، تتلیاں یہاں پہ گھوم رہی ہیں، تو یہ بہت سی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ اور اگر آپ تالاب پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو مرغابیاں بھی نظر آتی ہیں، وہاں پہ آپ کو بطخیں بھی نظر آتی ہیں، وہاں پہ آپ کو یہ مرغیاں بھی نظر آتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ایکو سسٹم کا حصہ ہے۔ اس جنگل کا جو ویسٹ ہے وہ ویسٹ ڈیکمپوز ہوتا ہے، وہ واپس جو ہے وہ اس کو کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، اور یہ ری سائیکلنگ، ری جنریشن کا حصہ ہے۔ اس جنگل میں یا اس جو پارک کے اندر، اس بائیو ڈائیورسٹی پارک میں کوئی کھاد نہیں دی جاتی، یہ واپس یہی ویسٹ جو ہے وہ واپس اس کو ریچارج کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق شہری علاقوں میں سب جگہوں کا تیزی سے خاتمہ ہو رہا ہے، ایسے میں یہ پارک ایک پناہ گاہ ہے۔ یہ فضائی آلودگی کم کرنے، درجہ حرارت کو متوازن رکھنے اور لوگوں کو ماحولیاتی آگاہی دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے اسے راولپنڈی کا پہلا بائیو ڈائیورسٹی پارک کہا جاتا ہے۔ جو اربن ایریاز ہوتے ہیں، ہمارے سٹیز ہوتے ہیں، یہاں پہ دنیا کی زیادہ تر جو پاپولیشن ہے، ہیومن پاپولیشن ہے، وہ یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو کلائمیٹ چینج اب دور کی کہیں کی ریئلٹی نہیں ہے، کلائمیٹ چینج آج کا سچ ہے۔ اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو اس طرح کے فارسٹ ہیں، جس کو ہم جاپنیز لینگویج کا ورڈ ہے مایاواکی فارسٹ، جس سے یہ ساری ٹرمینالوجی آگے نکلی ہے کہ اربن فارسٹری کا کانسیپٹ نکلا۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بایو ڈائیورسٹی وہاں پہ انہینس کر دی جاتی ہے، یا کسی علاقے کو، کسی جگہ کو ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے وہ شروع سے تھی، تو وہاں کی جو بایو ڈائیورسٹی ہے، وہاں پہ جو باقی اسپیشیز ہیں وہ انٹیکٹ رہتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ہوا بھی صاف ہوتی ہے، وہ وہاں کا پانی بھی صاف ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو باقی جو اثرات ہیں زندگی کے وہ بڑے نشو و نما ہوتے ہیں۔ اٹس مور لائک نرچرنگ دا نیچر اٹ سیلف، اور یہ نیچر بیس سولوشن ہمیں کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ اس کے لیے یہ سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے کہ اس طرح کی چیزیں شہروں میں رکھی جائیں اور زیادہ۔ یہ پارک مقامی حکومت، ماہرین ماحولیات اور کمیونٹی کی مشترکہ کوششوں سے چل رہا ہے۔ یہاں نہ صرف نئی شجرکاری کی جاتی ہے بلکہ ماحولیاتی ورکشاپس اور آگاہی پروگرامز بھی منعقد کی جاتے ہیں۔ راولپنڈی بائیو ڈائیورسٹی پارک اس بات کی علامت ہے کہ اگر ارادے مضبوط ہو تو شہروں کی بیچوں بیچ بھی فطرت کی بقا ممکن ہے۔ یہ صرف ایک پارک نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے جو انہیں صحت مند ماحول اور بہتر مستقبل دے گا۔